نمکین پانیوں کا سفر، 23ویں اور آخری قسط۔ ایک زلزلہ تھا جو ہر چیز ہلا کر رکھ گیا تھا، ایک بھونچال جس سے ہر شے تہس نہس کر کے رکھتی تھی۔ سمی موت کے منہ میں چلی گئی تھی، اس وقت جب سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا، وہ لمحہ جب سچ اس کی ہر بے گناہی پر مہر ثابت ہو گیا تھا۔ اب تو سکھ کا موسم تھا، کائنات پھول کھلاتی، مگر ہر چیز پر ایک ہی رنگ حاوی ہو گیا تھا، نیلا رنگ، زہریلا رنگ۔ تاجور کی دنیا لٹ گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا معاملہ ہوا کیا، انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا کہا کیا گیا۔ وہ بینائی سے مرحوم ہو رہی تھی۔ ہجر جب سانس سانس پھسلتی زندگی کو بھاؤں میں بھر کے سمیٹ رہا تھا تو ان کے دل میں تیز درد اٹھا، پورے وجود پر حاوی ہو گیا۔ وہ کرب سے دھوری ہو گئی۔ سمی، میری سمی، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ ان کی آواز کتنی اونچی تھی، اس میں کتنے شور تھے، یہ صرف اس ماں کی کیفیت جانتی تھی، یہ صرف ایک ماں کی حالت ظاہر کرتی تھی۔ تاجو، شکیلا نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے سمی کو، میری سمی جا رہی ہے، میں نے کہا نا اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، مجھے دیکھنے دو۔ وحشت سے تاجور کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں، انہوں نے زندگی دکھوں پر کاٹی تھی، پر یہ اولاد کا دکھ تھا، کھوک کا دکھ جو ان کو کاٹ رہا تھا۔ بستی کی کتنی ہی عورتیں منہ پر ہاتھ رکھ کے رو دی تھیں، لیکن ان سب میں ایک وہ شخص تھا جس پر سب سے زیادہ قیامت ٹوٹی تھی، جس کی حالت سب سے بری تھی، اور وہ تھا حاکم۔ وہ میری بھی بیٹی ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ واپس آئے گی تمہارے پاس، ہمت رکھو تم، میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ۔ شکیلا سختی سے کہتی ہوئی باہر نکلی تھی، ان کے اعصاب شل تھے، جہاں لگتا تھا کہ جیت ہو گئی ہے ہمیشہ مات ہو جاتی تھی، اور آج حاکم کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جو بیان ہونے سے باہر تھا۔ وہ کسی ایسی ثانوی حیثیت میں ڈھل گیا تھا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ تاجور ماں تھی، مگر جو کچھ آج حاکم کے دل پر بیت رہی تھی وہ تاجور سے کہیں زیادہ تھی، وہ مردانی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے حاکم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کچی مٹی کے بنے مجسمے ہیں، بارش ہوئی تو دھل کر بہہ جائیں گے، ہوا آئی تو ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، فضا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ سمی کی بند ہوتی آنکھیں، سانسوں میں گھلا زہر، یہ کیسے ہو گیا تھا؟ موت کی سنگینی نے ان کے چہرے پر پنجے گاڑ دیے تھے، بے یقینی، صدمہ اور شوق۔ سمی کو کس نے زہر دیا؟ وہ بڑبڑائے، سرگوشی۔ سمی کا سچ سامنے تھا، سمی ثانیہ، ان کے فیصلے، اور پھر یہ نازک موڑ۔ آخر وہ لڑتے لڑتے جوانی میں ہی ہتھیار ڈال گئی تھی۔ سمی کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ اچانک فضا میں دھاڑ سنائی دی، بہت سے چہرے مڑے، ان کی آنکھوں میں لاوا بہا، وہ سیاہ سے نیر تھے جو ان کی آنکھوں سے ابل رہا تھا۔ میری بیٹی کو کس نے زہر دیا ہے؟ یہ کہاں لے گئے ہیں اس کو؟ خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو۔ ان کی فریاد بلند ہو رہی تھی، بینائی سے وہ بھی محروم ہو گئے تھے، ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنے ہی دل شک ہوئے، ناقابل یقین مناظر ہمیشہ جھنجھوڑ ڈالتے ہیں، اور حاکم کی اس حالت نے سب کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ مگر تاجور نے ایک نظر ڈالی اس شفاق انسان پر، اپنی بیٹیوں کے باپ پر، دل میں ابال اٹھا۔ کون سی بیٹی؟ کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کے آنسو تھم گئے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہو گئیں۔ وہ بیٹی جسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا گئے آپ، اب کس چیز کا ڈھونگ کر رہے ہیں؟ مار ڈالا آپ نے سمی کو؟ کتنی جانیں لیں گے حاکم، اور کتنی؟ اور وہ ضبط سے سوال کر رہی تھیں، اتنے ضبط سے کہ ان کی شریانوں میں خون کھولنے لگا تھا۔ تاجور، میں کہتی رہی آپ کو میرے بچے ایسے نہیں ہیں، مگر آپ نے اسے موت تک پہنچا کر دم لیا۔ آپ نے تاجور کے جذبات ہمیشہ کچلے، میرے ابا کی موت کی وجہ بنے، اور آج جوان بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے۔ آنکھوں نے بغاوت کی، آنسو چھن چھن کر ٹوٹے، یہ نفرت کے آنسو تھے، شدید نفرت۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا حاکم کہ یہ تمہاری اپنی ہی اولاد ہے یا میں انہیں کچرے کے ڈبے سے اٹھا کر لائی تھی۔ ایسی سنگ دلی، ایسی بے حسی۔ حاکم نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ میں پوچھتی ہوں، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میری بیٹی کو مارنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کیوں مارا اس کو ظالم انسان؟ انہوں نے جنونی انداز میں
ان کو گربان سے پکڑ لیا تھا اور چیختے ہوئے وہ بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ حاکم کا وجود گویا خزاں رسید پتے کی مانند تھا۔ میں نے اس کو زہر نہیں دیا ہے تاجور، میں نے اس کو نہیں مارا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ پھر وہ ایسی حالت میں کیسی پہنچی؟ کیا میری نیت اتنی بری تھی کہ بغیر زہر کے وہ مٹھاس بھی اس کے لیے زہر بن گئی؟ میں نے اسے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ وہ زندگی میں بہت کم روتے آئے تھے، انہیں شاید رلانا آتا تھا، مگر آج امتحان کا دن تھا، اب سے ساری آزمائشیں انہی کے لیے تھیں۔ آپ کہیں گے اور میں یقین کروں گی؟ تاجور رتی بھر متاثر نہیں ہوئی تھی۔ کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس عورت کے سامنے جو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں۔ سمی کے کمرے میں آپ ہی گئے تھے حاکم بھائی، یہی گلاس آپ کے ہاتھ میں تھا جو یہاں گرا پڑا ہے۔ سوا افسردگی سے اور نیچی آواز میں بولی تھی۔ اور میں نے آپ کے پاس وہ پڑیا دیکھی تھی۔ ہاں، میں نے دیا تھا اسے شربت، مگر خدا گواہ ہے اس میں زہر نہیں تھا۔ تاجور میرا یقین کرو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیا ہوا ہے۔ وہ حالت نزاع میں تھے، مگر تاجور کو ان پر اب کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا۔ آج آپ نے ہر حد ختم کر دی ہے۔ میں نے ساری زندگی آپ کی ناانصافیوں کے ساتھ گزار دی۔ آپ کو لگتا ہو کہ شاید تاجور کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، آپ کو عزم ہو کہ تاجور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن نہیں، میری آپ کے ساتھ جو زندگی گزری وہ صرف اور صرف مجبوری تھی۔ اس تعلق کو نبھانا تھا جو میرے ابا بہت مان کے ساتھ جوڑ کر گئے تھے۔ وہ پوری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں نے آپ کو برباد کیا۔ آج میں کہتی ہوں، کاش کہ شکیلہ کی طرح ابا نے میرا نکاح بھی آپ سے نہ کیا ہوتا، میری زندگی میں آپ کبھی نہ آتے، بلکہ کسی عورت کی زندگی میں آپ جیسا مرد کبھی نہ آتا۔ ایک انا پرست مرد تھے وہ، اور آج تاجور کے الفاظ تازیانے کی طرح ان کو لگ رہے تھے، زوردار تماچے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کہے مولوی حیات کی بیٹی اپنا گھر نہیں بسا پائی، ماں نہیں تھی تو باپ رشتہ نبھانے کے قابل نہ بنا سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے زندگی بھر میرے ابا کی پکڑی رہی، ورنہ آپ کسی قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن آج میں ایک ماں ہوں، میرے قد سے اونچا میرا بیٹا ہے اور 2 قابل فخر بیٹیاں۔ آج تم سے اپنا تعلق ختم کر رہی ہوں حاکم۔ مجھ پر اور میری اولاد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم نے کچھ بھی ہمارے بیچ باقی نہیں رہنے دیا۔ ہاشم چندھیائی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ وہ گھائل ہو کر بول رہی تھی وہ اسے تاجور نہیں لگ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی حاکم حسین، میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہاری ذہنی حالت کا شکار اب کوئی اور نہیں ہوگا۔ تاجور نے انتہائی سخت اور قاطع انداز میں سر ہلاتے ہوئے الفاظ ادا کیے تھے۔ حاکم پر ایک اور آسمان ٹوٹا، وہ زمین میں دھنس گیا تھا۔ اور وہ لمحہ کہ جب شمائلہ بہادر فون کان سے لگائے کھڑی تھی اور حضر نے انتہائی نفرت سے اس کی کال کاٹی تھی، اس کی گردن پر جیسے برچھی پھر گئی تھی۔ حضر، تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، وہ بند فون کے قریب چہرہ لے جا کر چلائی تھی، اس کی انگ انگ میں شرارے بھر گئے تھے۔ تم اس طرح میرے ساتھ چالاکی نہیں کر سکتے۔ اس کے آس پاس دھماکے ہو رہے تھے، سماعتیں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حضر نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ ساری بازی اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر پوری وسعت پلٹ دی تھی۔ اب شمائلہ کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ ساری گفتگو یقیناً کسی اہم شخص کو سنا چکا تھا۔ وہ سچ جو ایک دن کھلنا تھا، وہ خود اسی کے منہ سے حضر نے بلوا دیا تھا۔ شمائلہ غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ اس نے پوری قوت سے موبائل کو دیوار کی طرف مارا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا۔ باہر سے آتے بہادر ہاں ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اور میں اس طرح خود کو بے مول نہیں ہونے دوں گی۔ حضر، تم شمائلہ کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے، اونچی آواز میں چلاتی دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی تھی۔ بہادر صاحب اس کی حالت دیکھ کر دم بہت رہ گئے۔ حضر گاڑی کو اڑاتا ہوا جتنے وقت میں ڈوبتی ابھرتی سانسوں والی اپنی زندگی کو ہاسپٹل لایا تھا، اتنے وقت میں عام حالات میں یہ حضر گاڑی کو اڑاتا ہوا جتنے وقت میں ڈوبتی ابھرتی سانسوں والی اپنی زندگی کو ہاسپٹل لایا تھا،
اتنے وقت میں عام حالات میں بھی ممکن نہ ہو پاتا۔ ڈاکٹر انم دریا کی بہن ڈیوٹی پر تھیں، ہزر کی کال کی وجہ سے پہلے سے مستعد۔ سمی کو باہوں میں اٹھا کر اسٹریچر پر لٹانے تک وہ اپنے ایموشنز سے لڑ رہا تھا۔ سمی کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، بہار روٹ رہی تھی، خزاں چھاتی جا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر ہزر کو تسلی دے کر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے تھے تب ہزر نے اس بے جان سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میں یہیں پر ہوں سمی، اس دروازے کے باہر۔ اسٹریچر اندر داخل ہو گیا۔ اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہیں اس دروازے کے پاس۔ اونچی آواز میں اس لڑکی تک اپنا پیغام پہنچایا تھا، بہت ضبط سے، لب کاٹ کر۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتا گیا۔ مظفر اسے کندھے سے تھامنا چاہتا تھا مگر وہ ہاتھ اٹھاتا پیچھے ہوتا گیا۔ پھر وہ گیلری میں جھکا اور اگلے لمحے وہیں سجدے میں گرا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اپنے کسی پیارے انسان کو نیم مردہ حالت میں خود اٹھا کر لانا اور کسی دوسرے ہاتھوں میں سونپ دینا، جبکہ موت کے بے رحم شکنجے چاروں اور سے کسے ہوں۔ دنیاوی قیامت شاہد یہی ہے، دو جانیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں، ایک پھونک کی دیر پر۔ مثل بہشت کی فضاؤں میں سوگواریت طاری تھی، ہر سانس کے ساتھ اداسی پوری روح کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی تھی۔ شمریز مٹی سے لتھڑے پیروں اور گرد آلود ہاتھوں کے ساتھ حویلی سے ملیکہ اوقتاک میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن ثبت تھی، جوتے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ کرم الہی کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے بعد وہ اب یہاں قدم رکھ رہا تھا۔ جوتے ایک طرف رکھ کر وہ ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا۔ فضل الدین اس کو دیکھ کر فوراً اس کی سمت لپکے تھے۔ آپ کیسے ہیں بابا؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ شمریز نے ہمیشہ ان کی عزت کی تھی، ان کو اجڑی حالت میں دیکھ کر وہ افسردہ ہونے سے رہ نہ پائے۔ شمریز سے پانی کے آگے پیر کر دیے، گھارا جھڑنے لگا۔ کرم الہی کے جنازے سے واپس آ رہے ہو؟ انہوں نے دریافت کیا۔ جی۔ اس بچی کا کیا ہوگا؟ وہ یاست سے بولے تھے۔ شمریز کے دل کو کچھ ہوا مگر اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ فضل الدین اس کو خاموش دیکھ کر خود ہی افسوس سے کہنے لگے، خطا کوئی اور کرتا ہے اور سزا ہر ایک کو سہنی پڑتی ہے۔ حاکم کی بچیاں ایسی لگتی نہیں تھیں، کاش اس دن میں نے اس لڑکے کو حویلی نہ آنے دیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ شمریز کو ان کی بات سے الجھن ہوئی۔ وہ لڑکا کچھ عرصہ پہلے یہاں آیا تھا، حویلی، چھوٹی بی بی کا مہمان بن کر۔ شاید یہیں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ حویلی آیا تھا۔ شمریز ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ فضل الدین ڈر کر دو قدم پیچھے ہوا، جیسے وہ کچھ غلط بول گیا ہو۔ چھوٹی بیوی نے کہا تھا وہ خود صاحب کو بتائیں گی، میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اگائی کا عذاب شمریز پر بھی وارد ہونا تھا، اور سمی کی کہی بات آج اس کی بہن کے منہ پر پڑا نقاب اتار گئی تھی۔ بہادر صاحب ٹھٹک کر رکے تھے، اور شمائلہ کی جوں ہی نظر ان پر پڑی وہ جیسے فریز ہو گئی۔ جیسے ہر بچے کو مشکل میں اپنا باپ یاد آتا ہے، باپ کو دیکھ کر دھاڑس ملتی ہے، مگر یہ معاملہ ہی اور تھا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ متفکر ہو کر بولے تھے۔ شمائلہ نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ بابا، بابا وہ جھوٹ ہے، وہ سب جھوٹ ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ اب ثابت کر دے گا کہ قصوروار میں ہوں۔ شمائلہ بے ربط سا بولتی ہوئی ان کے کندھے سے لگ گئی تھی، اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ بہادر صاحب سمجھ نہیں سکے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے؟ انہیں لگا شاید شمائلہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ندرت کو آتے دیکھ کر پچکارنے لگے تھے۔ وہی بابا، سمی کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ لوگ مجھ پر ڈال کر مجھے پاگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ معصوم ہے، آپ کی بیٹی بری ہے۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ انتہائی بے بسی اور اذیت کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا یا شاید پھسل گیا۔ اس سب کا دوبارہ سے کیا ذکر؟ یہ ایک بار ختم نہیں ہو گیا؟ ندرت کو الجھن نے گھیر لیا تھا۔ شمائلہ کا رویہ انہیں غیر معمولی لگا۔ نہیں امی، کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہزر نے سمی کے ابا کو بول دیا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے بابا؟ یہ سب ختم نہیں ہوا۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے سہ بھی نہ پا رہی ہو اور سب کچھ کہہ بھی نہ پا رہی ہو۔
ان دونوں میں سے کسی کو بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یہ سب ختم ہو بھی نہیں سکتا شمائلہ۔ ان تین لوگوں کے پیچھے ایک ساکت کھڑے وجود میں حرکت پیدا ہوئی تھی، وہ وجود کہ جو سب سے زیادہ پریشان حال تھا، سب سے زیادہ ڈپریس، سب سے اجڑا ہوا اور بے حال، کیونکہ جھوٹ کا سائیکل تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ گھوم پھر کر واپس اپنے اصل تک نہیں آ پہنچتا۔ اس کے چہرے پر طنز بکھرا ہوا تھا، چہرے پر پانی کی بوندیں، ماتھے پر گیلے چپکے بال۔ شمریز، تم کیا بول رہے ہو اب؟ ندرت کو اس کی پہیلی جیسی بات اچھی نہیں لگی تھی، وہ پہلے ہی اس سے خفا تھی۔ وہ بول رہا ہوں امی، جو آپ کو آج سننا پڑے گا، بلکہ ہم سب کو سننا پڑے گا۔ آپ کو کتنا شوق تھا ثانیہ، سمی، ان کے کردار اور حرکات پر نظر رکھنے کا اور گوسپ کرنے کا۔ اس سب میں آپ کو اپنی بیٹی پر نظر نہیں ڈالنی پڑی، ورنہ اس کا سچ صاف دکھائی دے جاتا۔ کہتے کہتے اس کی نگاہیں افسوس کے انداز میں شمائلہ تک گئی تھیں، جو رونا بھول کر اس کا نیا روپ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ پل بھر میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ نہ شمریز ایسا لہجے بولنے کا عادی تھا، نہ وہ سننے کی عادی تھی۔ سوری، وہ طنزیہ ہنس پڑا۔ آپ کا مجھے شٹ اپ کہنا بنتا ہے، کیونکہ میں نے بھی اس بات پر پہلے کسی کو شٹ اپ کہہ دیا تھا۔ شمریز، یہاں تمہاری بات نہیں ہو رہی، کیا پلیز تم؟ شمائلہ نے سچ ہو کر اسے بولنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے شمائلہ کی بات درمیان میں کتر دی۔ ہزر کی بات ہو رہی ہے نا، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلا یہ نام، بہادر اور ندرت پہلے اس نام پر نہیں چونکے تھے جتنا کہ اب۔ کچھ تھا شمریز کے لہجے میں اس نام کو لے کر، کچھ تھا عجیب سا، جو ان کی دونوں اولادیں ایک ہی وقت میں ایک نام لے رہی تھیں۔ کیوں شمائلہ؟ تم تو جانتی بھی نہیں تھی اس کو، پھر آج کیوں اس شخص کا نام لے رہی ہو؟ کیونکہ وہ مجھے استعمال کر رہا ہے، وہ سب کچھ برباد کر رہا ہے، مجھے اسے روکنا ہے۔ وہ بے اختیار التجا کرنے پر مجبور ہوئی۔ جس کے لیے تم نے کسی اور کو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا، آج وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے عمل سے تمہیں کیوں پرواہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ شمریز، تم اس سے محبت کرتی ہو نا، ہے نا؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا، آواز کراہت تھی، دور تک گئی، پھر سناٹا ایسا چھایا کہ دور تک گیا۔ ماں، باپ اور شمائلہ۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، چہرے کی رنگت متغیر، کانوں میں ریت سی سرانے لگی۔ اس انسان کو تم جانتی تھیں، تم اس سے ملتی تھیں، وہ تمہیں پسند تھا، مگر تم نے اس کے لیے سمی کی زندگی خراب کر دی، اس کا کردار مسیح کر دیا، وہ بھی اس بری طرح کہ اس آگ کی لپیٹ میں کئی لوگ آ گئے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ اس کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، مگر ہم سب نے تمہاری بات سنی، کیونکہ تم جھوٹ اتنا سفید بولتی ہو کہ اس پر کسی قسم کے ذاق کا شبہ نہیں ہوتا۔ پھر تمہارا یہ کامل جھوٹ تم تک آنے سے کون روک سکتا تھا شمائلہ؟ یہ جھوٹ کا سائیکل ایسے کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ اس کی آواز پھٹ گئی تھی، اس سے ساری کہانی سمیٹ کر رکھتی تھی، وہ کہانی جسے سمجھنے میں دیر لگی تھی، اور وہ کہانی جو سوچ سمجھ سے زیادہ بھیانک تھی۔ شمریز، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھول گئے ہو یہ تمہاری بہن ہے؟ کئی لمحے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تھے، اور ان کا دل چاہا ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارے۔ اس لڑکی نے کان بھر کے بھیجے ہیں تمہارے، اس لیے گھر پر نہیں آنے دے رہی تھی۔ واپس آ کر تم نے یہی باتیں کرنا تھیں تو بہتر تھے تم وہیں رہو۔ ندرت بیگم مارے تیش کے کپکپا رہی تھیں۔ یہ جھوٹ بات تو نہیں تھی۔ بہادر صاحب کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ شمریز، میں بہن ہوں تمہاری، شمائلہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ صرف وہ جانتی تھی کہ شمریز کو اس کی سچائی پتہ چل گئی ہے۔ کون لڑکی امی؟ چھوڑیں یار سب، بھاڑ میں جائے دنیا۔ یہاں کسی کو کسی کا دکھ سمجھ نہیں آتا، یہاں ہر ایک خود کو بچانے میں لگا ہے۔ مجھے کوئی کیا بتائے گا؟ وہ مدھم آواز میں بال کھجاتے ہوئے بے رخی سے دوسری سمت دیکھنے لگا تھا۔ ندرت کا دل کٹنے لگا۔ کتنا بیزار لگ رہا تھا وہ دنیا سے، رشتوں سے، زندگی سے، کتنی تھکاوٹ اتر رہی تھی اس کے لہجے سے۔ لیکن میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا، اس سے پوچھیں۔ لیکن میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا، اس سے پوچھیں ذرا، اب تو کم از کم آپ کو بتائے گی، اب کوئی سمی نہیں ہے اس کے سامنے،
اب صرف شمائلہ ہے جس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ نفرت سے نہیں کہہ رہا تھا، اسے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ صرف شکوہ کر رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا۔ بہادر صاحب بڑی دقت سے بولے، کس سے سن کر آ رہے ہو جو تمہیں اپنی بہن کی معصومیت نظر نہیں آ رہی؟ اور آ رہی معصومیت نظر بابا، آ رہی ہے، مگر ایک اور زخم روتا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے، ایک اور سہمی ہوئی خوفزدہ صورت دکھائی دے رہی ہے، صرف اور صرف اس بہن کی وجہ سے۔ شمریز، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ شمائلہ کی طرف سے ایک کمزور سی کوشش، ایک چہرہ جو شاید خود ہی ہاری ہوئی تھی۔ کیا غلط ہے شمائلہ؟ بابا، آپ کو یاد ہے؟ اس نے آنسو پونچھ کر باپ کو مخاطب کیا، جس سے شمائلہ چند قدم دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمی نے کہا تھا کہ وہ لڑکا یہاں ہماری حویلی آیا تھا، وہ ہماری حویلی آیا تھا بابا، شمائلہ سے ملنے۔ جانتے ہیں کب؟ ہماری غیر موجودگی میں۔ اور سوچیں اس کو کیسے پتا کہ وہ ایسے وقت میں جائے جب اس کی کسی سے ملاقات نہ ہو سوائے مطلوبہ شخص کے۔ شمریز کو ایک ایک بات پاگل کر رہی تھی اور بابا پر جیسے کوئی وزنی پتھر آن گرا۔ شمریز کی حالت چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ وہ کس حال سے گزر رہا ہے، اور شمائلہ نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ ہماری غیر موجودگی میں اس سے ملنے کون آیا ہے۔ وہ شخص سمی سے ملتا تو وہ ہماری حویلی کبھی نہ آتا بابا، اور نہ آپ کی بیٹی کبھی چوروں کی طرح اس بات کو چھپاتی۔ یہ بات کس نے بتائی تمہیں؟ ندرت کے چہرے پر تاریک سایہ سا لہر گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر شمائلہ پر ڈالی، وہ خاموش، لب بستہ، بت بنی شمریز کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کے وفادار ملازم نے، فضل الدین نے بتایا ہے کہ وہ شمائلہ کا مہمان بن کر آیا تھا اور اسی نے اجازت دی تھی کہ اسے بیٹھک میں بٹھایا جائے۔ اس نے پھر سے ایک شکایتی نظر بہن پر ڈالی، مگر اس معصوم بہن کی وجہ سے ہم نے تحقیق کرنی ضروری نہیں سمجھی۔ ایک معصوم لڑکی کسی اور کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے بابا؟ دوست کہتی تھی نا اس کو، اتنا بغض تمہارے دل میں سمی کے لیے؟ دوستی کرتی رہیں یا حسد کرتی رہیں؟ میں نے اس سے حسد نہیں کیا شمریز، وہ جنونی ہو کر بلند آواز میں چیخی۔ میں حسد نہیں کرتی اس سے، میں صرف ہجر سے محبت کرتی ہوں جسے مجھ سے چھین لیا ہے اس نے۔ کسی کو میری پوزیشن سمجھ کیوں نہیں آتی؟ صرف اس لیے کہ میں نے ایک جھوٹ بولا ہے بس؟ میری فیلنگز کی کوئی قدر نہیں کرے گا؟ وہ آگے آ کر شمریز سے پوچھ رہی تھی۔ ذہن پر چھایا غبار آنکھوں پر چڑھ آیا تھا، اپنا دکھ چھپا کر رکھتی آئی تھی اس لیے پک کر ناسور بن چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا غلط کیا؟ میری ایک غلطی سے اس نے پورا انسان چھین لیا مجھ سے۔ اس کی خطا بڑی ہے یا میری؟ اس کی آنکھیں بلک بلک کر سوال پوچھ رہی تھیں۔ تین لوگوں میں سے دو کے دل کو زوردار دھکا لگا۔ بیٹی کے ہاتھ سے دیا گیا دھوکا۔ شمریز کے تاثرات میں فرق نہیں آیا، وہ اسی نرمی مگر خفگی بھری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ صرف قبول ہی کرنا تھا شمائلہ، کر لیتی، کیا ہو جاتا؟ اس وقت تم نے عزت کو اہم جانا، اب محبت کیوں جان رہی ہو؟ کئی لوگوں کے دل برباد کر دیے، اپنا، میرا، ہم سے جڑے لوگوں کا۔ ارے ہمارے تو دل ہیں، نوحہ تو ان کا بنتا ہے جن کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہے تھے، آنسو تھے بہہ رہے تھے، دونوں رو رہے تھے۔ تم خودغرض نہیں لگتی ہو یار، تم شہزادی ہو ہماری، محبتوں سے دنیا کو فتح کرنے والی، سر اٹھا کر چلنے والی۔ تم نے اپنا تاج توڑ ڈالا، تم نے ہم سب کی ڈوری کاٹ دی، تم نے شہزادی سے سازشی بننا کیوں چنا؟ وہ ایسے لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ شمائلہ کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ ایک محبت کے لیے اس نے کیسے قدم اٹھائے تھے جو نہ اس کو چھوڑ رہی تھی اور نہ اسے کہیں کا چھوڑ رہی تھی۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ تمہارے پاس جان چھڑکنے والے والدین ہیں، تمہیں سپورٹ کرنے والا بھائی ہے جو کچھ بھی کرے گا مگر تمہاری خوشیوں پر گرہن نہیں لگنے دے گا، جبکہ سمی کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کا ظالم باپ، اس کا غیر موجود بھائی اور ایک کمزور ماں۔ کتنی بڑی زیادتی کر دی تم نے اس کے ساتھ۔ تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا شمائلہ، بتاؤ اب میں کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ اس سے ہاتھ چھڑاتا ہوا دو قدم پیچھے چلا گیا تھا۔ کچھ بھی اب اختیار میں نہیں رہا تھا، جھوٹ کا سائیکل مکمل ہو گیا تھا، مگر بہت کچھ الجھا کر جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔
شمائلہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ندرت بیگم آگے نہیں بڑھی تھیں۔ اسی وقت دھپ کی مبہم سی آواز پیدا ہوئی۔ شمشیر نے پلٹ کر دیکھا۔ بابا! وہ چیخا۔ شمائلہ نے سر اٹھایا تو اس کے قدموں سے زمین سرکی۔ زمین پر گرے بہادر خان سینہ تھامے تڑپ رہے تھے اور زبان دانتوں میں کٹتی جا رہی تھی۔ کہانیوں میں محبت ادھوری ہی اچھی لگتی ہے۔ ہاسپٹل میں کوریڈور سے گیلری اور گیلری سے آپریشن تھیٹر تک ٹہلتے ٹہلتے ہزر کے کانوں میں سمی کا کہا جملہ ان گنت بار گونج چکا تھا۔ ہزر کسی کی سمیت نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شکیلہ، دستگیر، مظفر، اس کے آس پاس لوگوں کی موجودگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ وقت میں اتنی برکت در آئی کہ بیت نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں نصیب تھے ایک دوسرے کا۔ اس کے نصیب میں ہجر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایسی قسمت کا مستحق تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سمی کو ساری زندگی دیکھنے سے بھی محروم کر دیتے۔ شکیلہ دعا کرتے ہوئے مسلسل آنسو چھپاتی تھیں۔ مظفر آنسو پی رہا تھا۔ سب کا درد مشترک تھا، مگر پیمانے سے ناپا جاتا تو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا۔ ہزر نہ جانے کون سا چکر کاٹ رہا تھا جب صبر آزما گھڑی آ گئی۔ انتظار کا لمحہ بیتا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ ماسک نیچے کرتے ڈاکٹرز باہر نکلے۔ چند نرسز اور ڈاکٹرز معمول کے مطابق آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر انم رک گئی، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی، گہرا ملال۔ ہزر نے کچھ نہیں پوچھا، لبوں پر گہری چپ، چہرے پر سوال۔ آئی ایم سوری ہزر بھائی کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ابھی تسلی بھی نہیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کن لفظوں کا چناؤ کرے کہ وہ ان سب پر کم گراں گزرے۔ نبض بہت دھیمی چل رہی ہے اور اس سے لمحہ بھر کا توقف کیا۔ میدا واش کر لیا ہے مگر ان کی باڈی بالکل رسپانس نہیں کر رہی۔ پوائزن کافی پھیل گیا تھا۔ وہ زیادہ پر امید نہیں تھی، یہ نظر آ رہا تھا، اور کچھ ہفتوں کی پریگنینسی بھی تھی۔ ہزر نے ایک جھٹکے سے نگاہیں اٹھائیں۔ دونوں ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ اس کے چاروں اور سے دیواریں آ کر اس سے ٹکرا گئی تھیں۔ اور کتنے دکھ دیکھنے تھے اس لڑکی نے۔ کیا کوئی خوشی اس کی زندگی میں دائمی ہو سکتی ہے؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ قدم پا قدم پیچھے ہوتا گیا، اس منظر سے دور، لوگوں سے دور۔ اس کا بچہ جس کے ہونے کی خبر بھی نہیں حاصل ہو سکی تھی، وہ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی موت کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ کتنا بے بس تھا وہ، بے یارو مددگار۔ مگر نہیں، جہاں انسان بے بس ہو جاتے ہیں وہاں ایک سب سے مضبوط سہارا نظر آ جاتا ہے، جو ہر سہارے سے برتر ہے اور ہر شے سے طاقتور، زندگی اور موت پر قادر۔ اسے ایک خاموش کوشے کی ضرورت تھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ سمی کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھائے اور پھر اس سے سوال کرے کہ زندگی میں ہمیشہ محبت ہی کیوں ادھوری ملتی ہے اور دکھ اتنے پورے؟ کیا دکھ ادھورے نہیں اچھے لگ سکتے؟ ایک اداس شام سہم سہم کر بھورے پیال پر قدم ٹکا رہی تھی۔ کرم الہی کے گھر کا منظر تھا، جس کے فریم میں اس کے تمام عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ ثانیہ ان سب میں سے ایک تھی، جو دوپٹہ سر پر ٹکائے، چپ کی کفل ڈالے بیٹھی غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ ہر چند سیکنڈ بعد کوئی نیا قصہ چھڑ جاتا تھا جو کرم الہی کی محبت سے چور ہوتا۔ کرم الہی کو میرے بچوں سے بڑا پیار تھا۔ اپنے ہاتھوں میں جوان کیے اس نے میرے سارے بچے۔ ہمیشہ سے اس کی خواہش تھی کہ وہ بڑے بیٹے کو بہا کر اپنے گھر رکھیں یا اس کے ساتھ رہیں، بس زندگی مہلت نہ دے سکی۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی یاد میں آپ دیدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے موقع دیا تو چھوٹے بے اختیار ہوئے۔ بھیا مجھے تو بڑا یاد کرتے ہوں گے، وہ تو ہم سب اس کی نکاح کو لے کر ذرا خفا تھے، ورنہ محبت کس کو نہیں ہوتی بھائیوں سے؟ کیا پتا تھا کہ منہ موڑ کر چلے جائیں گے۔ ایسی کئی باتیں تھیں جو وہ سن کر اکتا چکی تھی۔ جانے والا جا چکا تھا، یہ نہ جانے کب جاتے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ کسی کی آمد کا اعلان ہوا۔ سب اپنی جگہ پر فوراً مستعد ہوئے۔ دروازے سے ایک معروف شخصیت والے پگڑی سنبھالے ادھیڑ عمر شخص داخل ہوئے۔ تشریف لائیے پٹواری صاحب، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا، بتائیے کیا خدمت کریں آپ کی؟ بہت خوشامد سے پوچھا جا رہا تھا۔ ثانیہ کو اچنبھیا ہوا۔ صاحب کی ان کو کیا اتنی ضرورت پیش آ گئی تھی؟
اس موقع پر اس بات کو تو رہنے دے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں سنجیدگی سے منع کر دیا۔ اللہ مرحوم کی مغفرت کرے۔ ایک نظر ثانیہ پر ڈالی۔ سب کے سر اس بات میں ہلے۔ کرم الہی اپنی وفات سے کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تھا جب وہ شہر ہسپتال معائنہ کروانے جا رہا تھا۔ شاید مرحوم کو علم تھا کہ اس نے واپس نہیں آنا۔ وہ تحمید کے لیے بول رہے تھے۔ سب کے دل اپنی اپنی جگہ دھڑک اٹھے۔ کچھ پیسے لیے تھے مجھ سے۔ ثانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ راستے میں کرم الہی نے جہاں گاڑی رکوائی تھی تو وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور اپنی وصیت بھی لکھوائی۔ تو اس کی آخری وصیت کے طور پہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرم الہی نے اپنی ساری جائیداد، زمین، حتیٰ کہ یہ گھر، اپنے نکاح میں آئی لڑکی یعنی ثانیہ حاکم حسین کے نام لکھ دی تھی۔ اس کے وفات کے بعد سے ہر چیز کی مالک یہ تنہا ہوں گی۔ ان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ جتنے نرم تھے، کئی کانوں کے لیے وہ پگھلے شیشے سے کم نہیں تھے۔ ثانیہ نے تاخیر سے سر اٹھایا اور انتہائی بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ سارے محبتوں کے قصے اور بے قراری کا سبب وہ اب سمجھ پائی تھی۔ گہرے سکوت میں چلتی ہوا، سرد پتوں کی آواز وجود سے لپیٹے پھر رہی تھی۔ تاجور جائے نماز پر بیٹھی ہل ہل کر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ بلند تھے اور خشک پڑتے لب بار بار ایک ہی صدا لگا رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف خوف و ہراس کی فضا پھیلی تھی، پھر بھی دل میں یقین تھا اللہ تعالیٰ اسے جوان اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا۔ اللہ وہ دن ضرور لائے گا جس کی تاجور نے خواہش کی تھی اور جس کے لیے وہ ہر ایک فرد سے لڑتی آئی تھیں۔ باہر کا دروازہ کھلا تو جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ایک پل کو لگا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ ہمت نہ ہو سکی کہ پلٹ کر دیکھ لیں، کوئی خیر کی خبر، کوئی حوصلہ افزا سندیسہ۔ 2 قدم دھیرے دھیرے چلتے ان کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ کمرے سے نکلتے حاکم حسین نے مظفر کو تھکے ہارے اور غمزدہ انداز میں ماں کے پہلو میں بیٹھتے دیکھا تو تڑپ نے ان کا دل چیر دیا۔ گھر کا ایک ایک فرد وہ سننے کے لیے جمع ہونے لگا تھا جس کے لیے وقت کی سوئی ایک جگہ آ کر اٹک گئی تھی۔ اماں! مظفر نے بھیگی آواز میں تاجور کے ہاتھوں کو چھوا تو ان کی آنکھوں سے ایک زور آور جھرنا رواں ہو گیا تھا۔ بہت دیر کر دی میں نے آنے میں اماں۔ میں نے کچھ نرمی کی توقع کر لی تھی ان سخت دلوں سے جن کی ذرا برابر اہمیت رہی ہوگی میرے لیے، مگر نہیں اماں، ہم سب غلام تھے۔ ہم سب اس لیے اس گھر میں جوان ہوئے کہ وقت آنے پر قربانی کا ذریعہ بنائے جا سکیں۔ وہ اپنی آواز سپاٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر وہ بار بار بھرا رہی تھی۔ حاکم کا دل کیا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیں۔ وہ ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں جہاں ان کی سائٹ پر کوئی بھی نہیں تھا، جب انہیں کسی کے کندھے کی اشد ضرورت تھی۔ مظفر، سمی کیسی ہے؟ معین نے آگے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دریافت کیا تھا۔ جواب نے مظفر نے اس پر نظر ڈالی، فقط ایک نظر، اور اس ایک نظر نے معین کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کندھے پر رکھا ہاتھ خاموشی سے واپس اٹھا لے۔ میں کس کس غم کی دوا ڈھونڈوں اماں؟ سمی کے لیے کوئی آب حیات کا قطرہ، ثانی کے لیے کسی مرہم کا لیپ، اور آپ کے لیے اماں جو ساری زندگی آپ سہتی آئی ہیں، اس پر تو اب کچھ اثر نہیں کر پائے گا نا؟ کس کس دکھ پر روئیں؟ وہ آخر میں رو پڑا تھا۔ اسے صرف اپنی بہن کا دکھ نہیں تھا، اسے صرف ہجر کی بیوی کا دکھ نہیں تھا۔ سمی ان کے خاندان کا ستون تھی جو زمین پر گری بھی تو پاش پاش نہیں ہوئی، 2 خاندانوں کے درمیان کا پل بن گئی، 2 بچھڑی بہنوں کا ملن دریچہ، سالوں سے محبتوں کی ٹوٹی کڑی جوڑنے کا ذریعہ۔ اب اگر سمی ہی نہ رہی تو کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی خاندان، نہ گھر ہستی، اور نہ ہی کوئی ہستی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی نے جینے کی چاہ ختم کر لی ہے، اس میں کوئی حرکت ہی پیدا نہیں ہوتی، اس میں آنکھیں کھولنے کی امنگ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کتنا تھکا دیا ہے ماں۔ وہ کسی بھی تیسرے فرد کی موجودگی سے بے نیاز صرف بات کہے جا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، غصے کی لہر ابھری، چہرہ آگ کی حدت سے تمتما اٹھا۔ جانتی ہیں ابا نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس معصوم سی جان کو بھی ختم کر دیا ہے جو ابھی پنپنا چاہ رہی تھی۔
ہم انسان نہیں ہیں ماں؟ کیا ہزر کے بچے پر بھی ہمارا حق تھا کہ حراج وصول کیا جاتا؟ بچہ؟ صبا ششتر رہ گئی تھی۔ وہ حاکم حسین پر جیسے مظہر کی بات نے کھولتا تیل انڈیل دیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ جھلس گئے، سن رہ گئے۔ مظفر؟ تاجور کی آنکھیں کھلیں، لٹھے کی مانند سفید ہونٹ ہلے، فک چہرہ، الفاظ اپنی موت آپ مر گئے۔ مظفر، تمہارے باپ نے نہیں کیا ہے یہ، اس کا الزام مجھے مت دو۔ ابا اس کے قریب آ کر زور سے بولے تھے، ان کے بدن پر چونٹیاں ریگنے لگی تھیں۔ میں پتہ لگاؤں گا یہ کس نے کیا ہے۔ میرا یقین کرو، میں نے سمی کو زہر نہیں دیا یار۔ ہاں، میں اس سے اتنا ناراض تھا کہ چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مار دوں، مگر میں یہ نہیں کر سکا۔ میری اولاد ہے وہ۔ کتنی جلدی یاد آ گیا ان کو اماں۔ مظفر نے اتنا حیران ہو کر کہکا لگایا جیسے اسے مسرت امیز خوشی پہنچی ہو۔ یہ کہکا حاکم کو انتہائی حقت امیز لگا۔ یہ کہکا تاجور بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ یہاں سے چلو مظفر، میں اس شخص کے گھر میں اب ایک لمحہ نہیں بیٹھ سکتی۔ تاجور ایک اور غم پی گئیں، سکون سے اٹھی اور ایک ٹھہراؤ میں بولی، میری بیٹی کا جو نصیب ہوا میں وہ اللہ سے مانگ رہی ہوں، مگر یہاں میں مسلسل اس شخص کی صورت نہیں برداشت کر سکتی جو کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ تاجور نے کہتے ہوئے مظفر کی انگلی تھامی۔ وہ ابھی تک ان کے لیے وہی بچہ تھا جس کی انگلی پکڑ کر وہ دہلیز پار کر جاتی۔ تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے مظفر۔ حاکم کو ایک دم جلال آیا۔ تم اس بے وقوفی میں ماں کا ساتھ نہیں دو گے۔ میں جب بار بار کہہ رہا ہوں تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جیسے گہرے شوق سے بول رہے تھے۔ کوئی ان کی بات سے انحراف کرے گا یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہم نے آپ کا کیا کر لینا ہے ابا؟ مظفر نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا مگر بے اعتبار لہجے سے پوچھا۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ نے جو کیا ہے آپ کو ہم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی طرح دنیا کے سامنے سر اٹھا کر اعلان کریں جو آپ کا حصہ ہے۔ ہم تو بہت حقیر سی مخلوق ہیں، آپ کیوں صفائی دے رہے ہیں؟ حاکم کو دھچکا لگا۔ مظفر کی آنکھوں میں تحقیق تھی، نفرت تھی، شدید ناپسندیدگی۔ ان کا فرما بردار بیٹا جو ان کے سامنے بولتا نہیں تھا، وہ منہ پر ان کے جھوٹ کا اعتراف کر رہا تھا۔ میری برداشت کی حد آج ختم ہوئی۔ تاجور نے قدم بڑھاتے ہوئے بغیر دیکھے کہنا شروع کیا۔ آپ کو لگتا تھا تاجور کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آج آپ کا زم ٹوٹ رہا ہے۔ تیسیں اٹھ رہی تھیں اپنی کامائیگی پر، اس برے وقت پر جو ان دیواروں میں گزرا۔ وہ سوجی آنکھوں سے کہہ رہی تھیں، آج دل پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ آنسو ٹپ ٹپ گرے، لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ حاکم کی نگاہیں نہیں اٹھیں۔ آج پھر سے وہی شرط رکھو۔ تاجور اپنے باپ کے گھر قدم رکھا تو 3 طلاقوں سے حرام سمجھوں گا۔ وقت بدل گیا تھا، چیزیں بدل گئی تھیں، سہارے بدل گئے تھے، اختیار بدل گئے تھے۔ تاجور ہنس پڑی تھیں، حاکم پر وقت ہنس پڑا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا تو چہرے پہ بے پناہ تکلیف، ایک بے بس التجا۔ مظفر مت جاؤ، یہ وقت نہیں ہے۔ مجھے وہ کہہ نہ پائے، مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ وقت بہت نازک ہے، کچھ لوگوں کا ٹوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے ٹوٹنا قیامت ہوتا ہے۔ بس تحریر آنکھوں میں آ گئی، زبان پر نہ آ سکی۔ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لیں گے ابا، آپ کو مبارک ہو، آپ کی یہ بادشاہی، آپ کے یہ عزیز رشتے، آپ کا یہ گھر کی سربراہی۔ آپ کی عزت کرتا تھا مگر محبت اپنی ماں سے کرتا ہوں۔ اسے نرمی سے ماں کے ہاتھ کو پکڑا، دوسرا ہاتھ اوپر رکھا۔ اپنی دونوں بہنوں کو واپس لے کر آؤں گا، اپنی ماں کو وہ اہمیت دوں گا جس کی یہ حقدار ہیں، جہاں نہ آپ ہوں گے، نہ کوئی جھوٹی انا، نہ انسانوں سے بڑی سزائیں، نہ دلوں کو کھاتے نفرت امیز رویے۔ اسے دوسری نظر ان پر نہیں ڈالی تھی۔ مردانگی یہ نہیں ہوتی ابا کہ غیرت کے نام پر اٹھ کر بیٹیوں کو قتل کر دو۔ مردانگی تو یہ ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ غیرت کا پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کڑے وقت میں ان کا ساتھ دو، تاکہ کوئی بھی ان کی بنیاد کمزور سمجھ کر انہیں گرا نہ سکے،
کوئی ان کے پیروں کی زمین ہلا نہ سکے۔ اپنی اولاد کے معاملے میں دفاعی وکیل بنا جاتا ہے، نہ کہ جج بن کر یک طرفہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ حاکم کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ان کے سامنے سے گزر کر چلے جا رہے تھے۔ کسی کے پاس روکنے کا حق نہ تھا۔ کوئی ان آہنی دیواروں کو ٹوٹنے سے بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حاکم حسین زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایسے بادشاہ تھے جس کی رایا ہجرت کر گئی تھی، اور رایا کے بغیر تخت بے مول تھا، تاج فضول، بیکار سا کھلونا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ اپنی بربادی پر رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں۔ ان کو یاد نہیں آ رہا تھا وہ کس جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ دفعتاً دو ہاتھ ان کی سمت بڑھے تو انہیں کچھ احساس ہوا۔ چچا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ حوصلہ کریں، خود کو سنبھالیں۔ یہ معین تھا جو ان کی دل جوئی کر رہا تھا۔ انہوں نے لب بھینچ کر اپنے جذبات پر بند باندھا۔ وہ رونا نہیں چاہ رہے تھے، وہ اس گھر کے سربراہ تھے۔ سمی کو کس نے مارنا چاہا ہے معین؟ انہوں نے روندے گلے اور ٹوٹے لہجے میں سوال کیا۔ معین چونک گیا۔ آپ نے نہیں؟ معین شاکڈ رہ گیا تھا۔ تمہیں بھی میری بات پر یقین نہیں؟ یقین ہے، آپ نے یہ نہیں کیا چچا جان۔ معین کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ سچ بول رہے تھے، ان کی حالت بتا رہی تھی۔ یہ بالکل حاکم چچا نہیں لگ رہے تھے۔ یہ مٹی مٹی لہجہ ان کا نہیں تھا، یہ کسی مظلوم انسان کا لہجہ تھا۔ یہ جرم ان سے سرزن نہیں ہوا تھا۔ معین کی نگاہوں میں جیسے آسمان گھوم گیا۔ او خدایا! پورے مجمع پر ہو کا عالم طاری تھا۔ پٹواری صاحب وصیت سنا کر جا چکے تھے، اور کئی شعلہ بار نظریں ثانیہ کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم نے کتنی چالاکی سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ بتاؤ مجھے، اس پٹواری کے ساتھ مل کر کوئی کھیل کھیلا ہے نا تم نے؟ ورنہ کرم الہی یہ سب تمہیں کیوں دینے لگا؟ وہ بھی اپنی زندگی میں؟ ناممکن۔ کرم الہی کے بھائی یس و غصب کا شکار ہو رہے تھے۔ ثانیہ بھی اولین جھٹکے کے بعد سنبھل گئی تھی۔ ان کے سوالوں کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ کیا لالچ دیا ہے تم نے اس شخص کو جھوٹ بولنے کا؟ وہ درشتی سے بولے۔ اس شخص کو کس نے بلایا ہے؟ ثانیہ نے ضبط سے جواب دیا۔ آپ نے۔ میں تو جانتی تک نہیں۔ ہاں، اب جان گئی ہوں کہ اتنی محبت کیوں امٹ رہی تھی مرحوم بھائی کے لیے۔ لالچ وہ تھا جو بڑی جلدی کھل گیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ یکدم کھڑے ہو کر اس پر دھاڑے تھے۔ ثانیہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ مجھ پر چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے بھائی کے آخری دنوں میں آ کر اس کا حال دریافت کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ مرتے دم تک انتظار کرتا رہا، دنیا داری کے لیے ہی آ جاتے، کیا معلوم وہ سب خوشی خوشی آپ لوگوں کو دے دیتا۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے سب نظریں چرانے پر مجبور ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بڑی بات ہضم کرنے پر کوئی تیار نہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تم نے اسی لیے اس کے کان بھر کر سب لوٹ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ شرافت سے یہ سب ہمیں واپس کرو جس پر ہمارا اور ہماری اولاد کا حق ہے۔ کرم الہی ہم سے قریب کا رشتہ ہے، تم سے نہیں۔ تم اپنا حصہ لو۔ ثانیہ نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ مجھے یہ جائیداد، یہ زمینیں نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی بھی چیز اس شخص کی رکھی تو وہ مجھ پر حرام ہوگی۔ تو پھر؟ سب کے چہروں پر زندگی دوڑ گئی۔ تو پھر یہ کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں یہ تم لوگوں کے حوالے کر دوں گی جن کی زندگی میں کرم الہی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ان کی توقع سے زیادہ تیز ثابت ہو رہی تھی۔ نظروں ہی نظروں میں سب نے کچھ تولا تھا۔ میں اسے کرم الہی کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں گی، جس سے اسے کچھ فائدہ ملے، اس کی روح کو سکون پہنچے۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا تو وہ کبھی میرے نام پر نہ چھوڑ کر جاتا۔ ثانیہ نے قطعات سے بات ختم کر دی تھی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں تم کیا کر سکتی ہو، تم ابھی ہمیں جانتی نہیں ہو۔ کچھ دیر پہلے شرین ٹپکتے لہجے میں بولتے کرم الہی کے بڑے بھائی کی آنکھوں میں واضح دھمکی تھی۔ ثانیہ نے ایک گہری سانس لی، تاثرات نہیں بدلے۔ اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، اور چبا چبا کر جواب دیا۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ سب کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے باہر نکلے تھے۔ ثانیہ کے کندھوں پر بوجھ اتر آیا۔ وہ جانتی تھی وہ سب جس طرح چپ ہو کر گئے تھے،
خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ثانیہ نے سر جھٹکا اور جا کر اچھی طرح سے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی تو شام اتر رہی تھی، ابھی رات باقی تھی۔ پہلے جیسی کمزور ثانیہ نہیں رہی تھی وہ، پھر بھی پہلی رات تھی جو تن تنہا کاٹنی پڑتی۔ جانے کس طرح کاٹتی؟ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے جمع ہو رہے تھے، کالی سی گھٹا چھا جانے والا موسم جو دل کی اداسی کا میل کھاتا اسے مزید بھوچل کر رہا تھا۔ ہزر مصنوعی سانسوں پر چلتی سمی کی نبض دیکھ کر آ رہا تھا، اس سے چھو کر اس میں زندگی کا احساس تلاش کرنا چاہا۔ پھر اس کے آنسو سمی کی ہتھیلی پر گرا، کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے تنگ کرنے میں تمہیں ہمیشہ بہت لطف آتا ہے، لیکن میں انگاروں پر چل رہا ہوں۔ میری زندگی تم سے جڑی ہے سمی، میرے لیے تم نے آنکھیں کھولنی ہے۔ ضدی لہجے میں کہہ کر وہ اٹھایا تھا، کہیں بھی تو کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتا ہوا باہر نکل رہا تھا جب راہداری میں پڑی بینچ پر بیٹھی زار زار روتی شمائلہ پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اس کی چال خود بخود دھیمی پڑ گئی۔ اسی وقت شمائلہ کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ پہلے اس کی نظر ٹھٹکی، پھر وہ رونا بھولی، لمحے کے 1000ویں حصے میں تڑپ کر اٹھی تھی۔ ہزر، ہزر میرے بابا! وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی گئی تھی۔ ہزر کو اس طرح اپنے سامنے پا کر وہ ہر چیز بھول گئی تھی۔ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہزر، دیکھو میری وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک۔ وہ بات مکمل ہونے سے پہلے رو پڑی تھی۔ ہزر حالی حالی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شمائلہ نہیں تھی جو اس سے پہلی بار ملی تھی۔ وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ یہ کوئی بہت بے حال سی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ تمہاری ضد نے کیا کیا کر دیا ہے شمائلہ، ایک ہزر کو پانے کی کوشش میں تم نے حالات اور خراب کر دیے۔ مجھے آج خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ہزر کے لہجے میں اپنے لیے ناپسندیدگی کھل رہی تھی۔ شمائلہ نے سر اٹھایا، کاش وہ دن میں اپنی زندگی سے مٹا سکوں جب میں تم سے ملنے آیا تھا۔ میری وجہ سے آج میری کزن زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں جل رہی تھیں، آنکھوں میں ریت سی اڑ رہی تھی۔ شمائلہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سمی کو زہر دے دیا ہے اس کے باپ نے۔ ہزر نے جذبات سے عاری لہجے میں یہ بات کہی تھی، مگر ان الفاظ کی نوک بہت تیز تھی۔ یہ دھکتے ہوئے انگارے تھے۔ کیا؟ شمائلہ پر ہسپتال کی پوری عمارت آ گری تھی۔ وہ جیسے منہ کے بل گری۔ سمی اور میرا بچہ، ہماری زندگی کی پہلی خوشی، سب کچھ تمہاری وجہ سے چھن گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کے باپ کو سب بتا دو۔ اگر تم نے وہ شرط نہ رکھی ہوتی تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ ہزر کو اس پر طیش آ رہا تھا، وہ اس پر چلانا چاہتا تھا۔ اس نے سمی کو کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی ولن نہیں ہے، حالانکہ اب وہ اسے سارے فساد کی جڑ نظر آ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمی کو زوردار کھانسی آئی، جیسے دمے کا اٹیک، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ تم نے خود کو بچانے کے لیے سمی کو بہت رلایا ہے شمائلہ، آج وہی آنسو تمہارے پاس لوٹ آئے ہیں۔ ہم دنیا میں جو کچھ تقسیم کرتے ہیں ہمارے حصے میں بھی وہی لوٹ کر آتا ہے۔ اپنے حصے کے بوجھ تمہیں بھی خود اٹھانا پڑیں گے۔ سمی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیسی ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا ہزر پلیز۔ وہ التجا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اس کے سر میں درد سے دھماکے ہو رہے تھے، اور ہزر بس اسے اجنبیت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہو، میں تمہارا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے سکتا۔ سوچو، آج 2 لوگ تمہاری وجہ سے ہاسپٹل میں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہوا تو زندگی بھر خود کا سامنا کر سکو گی؟ نہیں، وہ بے اختیار چلائی۔ اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، سب کچھ پانی کی طرح بہہ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ، بھائی، دوست اور اس کی محبت۔ ہزر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر قدم قدم دور ہوتا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی تھی۔ وہ کل بھی خالی دامن تھی اور آج بھی اس کے ہاتھ خالی تھے۔ ہزر اور سمی، وہ دونوں اپنی محبت اور رشتے میں کتنے آگے بڑھ گئے تھے، اور وہ اپنی ہر جد و جہد کے بعد نامراد رہی۔ سمی اس سے کمتر نہیں تھی، وہ ہر معاملے میں اس پر سبقت لے گئی تھی، وہ اس سے بدتر رہی تھی۔ کئی دلوں کا خون تو تھا ہی اس کی ہتھیلیوں پر، اب کیا کسی انسان کا بھی شامل ہونے والا تھا؟
حاکم کے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ صدام پریشانی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اپنی ہی کسی سوچوں میں گم۔ پورے خاندان کا شرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ صبا نے پانی کا گلاس جھور کی سمیت بڑھایا تو گلاس پکڑنے سے قبل وہ کہنے لگا تھا، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ سمی کو جو سزا ملی وہ جرم اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ صبح سے دل بڑا خراب ہو رہا ہے، بڑی زیادتی کر دی صبا۔ وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا۔ صبا نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، پھر ایک سانس خارج کی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے اور باقی کسر آپ کے بھائی نے پوری کر دی۔ آپ کا کیا قصور؟ مگر صبا، وہ قدرے بے چین ہوا۔ حاکم بول رہا ہے کہ اس نے شربت میں زہر نہیں ملایا، کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ شربت انہوں نے بنایا ہے اور آپ جانتے ہیں ان کے غصے کو، کہاں کچھ سوچتے ہیں؟ پھر بھی وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ کم از کم ہمارے سامنے۔ حاکم جو کرتا ہے اس کا اعتراف کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ صدام کی دلیل اتنی ٹھوس تھی کہ صبا کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ہاں، پھر ہو سکتا ہے ستو ہی خراب ہو چکا ہو، نہ جانے کتنی مدتوں کا پڑا تھا۔ ایک محسوس عرصے سے زیادہ مدت گزرے تو چیز ویسے ہی زہریلی ہو جاتی ہے۔ ہاں شاید، صدام غیب دماغی سے بولا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اچانک دونوں میاں بیوی کو تیز چھپتی آواز سنائی دی تھی۔ صبا مڑی۔ آپ کو یہ کس طرح سے پتا ہے؟ معین کے چہرے کے تاثرات اور رفتار پکڑتا لہجہ۔ صبا گھبرا گئی۔ یہ تو میں نے اندازہ لگایا ہے۔ معین، آپ کو کیسے پتا کہ حاکم چاچا نے ستو کا شربت بنایا تھا سمی کے لیے؟ انہوں نے تو ستو کا ذکر نہیں کیا۔ معین کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ صبا کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی اور چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ حاکم چچا نے ستو کے شربت میں کچھ نہیں ملایا۔ یہ کام کرنے والی آپ ہیں نا؟ آپ نے گھولا ہے وہ زہر۔ معین نے نہ جانے کیسے ان کی باتوں سے یہ اخذ کر لیا تھا۔ صدام ایک جھٹکے سے چارپائی سے کھڑا ہوا تھا۔ صبا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ ایک جھپکا ہوا، باقی سب گم۔ بہادر صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، مگر کئی گھنٹوں بعد اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ ان کے سرہانے بیٹھی ندرت کی ناک رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بہادر صاحب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے، وہ کسی بھی شخص کا سامنے کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ شمریز سے بے حد محبت سے ان کا ہاتھ دبایا تھا۔ بابا، آپ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، لیکن ہم سب کو ڈرا کر رکھ دیا۔ دیکھیے امی کتنی نڈھال لگ رہی ہیں۔ اس سے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ ندرت بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ شمریز، پلیز امی، بابا ٹھیک ہے، اب آپ نہ اپنی طبیعت خراب کر لیں۔ بابا، ایک کمزور سی پکار پر دونوں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ شرمسار سی شمائلہ نظریں چرائے کھڑی تھی۔ اس کی پکار پر بہادر خان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ شمریز نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھے۔ ایک پل کو لگا وہ شمائلہ کو ہاتھ کے اشارے سے بلائیں گے اور وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ کر خوب روئے گی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے گی، ہر سزا سہ لے گی۔ مگر انہوں نے ہاتھ کو حرکت دی تو پاس بلانے کا اشارہ نہیں تھا۔ شمائلہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ اس کو کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات قطعی اور بے لچک تھے۔ شمائلہ مزید اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ کچھ بھی اس کی سوچ جیسا سہل نہیں تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ اسی ہاسپٹل کے کچھ فاصلے پر ایک کمرے میں موجود سمی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر پاپڑیاں جمی تھیں۔ پہلی نظر میں وہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ وہی سمی ہے جس کا رنگ روپ چرایا جا چکا تھا، جس کو نلکیاں اور سوئیاں لگی تھیں۔ ڈرپ سے قطرہ قطرہ اس کی رگوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ شکیلہ اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ وہ سارا وقت اسی پوزیشن میں بیٹھی رہتی تھیں، آنکھوں میں آنسو لیے۔ ہیزر کمرے میں داخل ہوا تو شکیلہ نے فوراً آنسو صاف کیے تھے۔ جب سے سمی کو لایا تھا وہ خود بھوکا پیاسا تھا، لگتا تو یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہیزر ہے۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ ماں کے قریب آیا تھا، پھر گرنے والے انداز میں پاس ٹک کر بیٹھ گیا۔ شکیلہ نے اس کے الجھے بال ماتھے سے ایک طرف ہٹائے۔ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی اماں جان؟ اتنے نخرے کیوں کر رہی ہے؟ ہیزر کی نگاہیں سمی کے حساس رسیدہ چہرے پر جمی تھیں اور وہ سنجیدگی سے ماں سے پوچھ رہا تھا، دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے ابھی اٹھ کر بیٹھے گی اور لڑ پڑے گی ہمیشہ کی طرح،
اور آپ بھی تو اسی کی سائڈ لیں گی نا، اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے میری جان، ابھی یہ بہتر ہو جائے گی اور پہلے کی طرح خوب خبر لے گی تمہاری، یہی تمہیں سدھار سکتی ہے۔ شکیلہ آنسو روکتے ہنس رہی تھیں۔ دستگیر احمد دروازے میں ہی رک گئے۔ مگر اس بار تو میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے نا، پھر کیوں اتنی خفا ہو رہی ہے یہ؟ وہ نروٹھے بچے کی طرح منہ پھلا کر پوچھ رہا تھا۔ شکیلہ کے دل پر آنسو گرنے لگے۔ وہ صرف ہزر کی ماں نہیں تھی، وہ دونوں کی ماں تھی۔ ہزر میرے بچے، اللہ تعالیٰ کسی کی برداشت سے بڑا دکھ نہیں دیتا بیٹا، اس پر یقین رکھو، یہ دکھ ناقابل برداشت ہے، وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اس کو دھلاسا دے رہی تھیں۔ ہزر کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلک گیا۔ اماں جان، اللہ تعالیٰ سے کہیں نا وہ سمی کو ہمیں لٹا دے، وہ مجھے کوئی اور چیز نہ دے مگر سمی۔ ہزر ایسے نہیں بولتے بیٹا، انہوں نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بڑا مہربان ہے، اس کی ہرزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہماری ضرور سنے گا اور ہمیشہ اپنی رحمت کے در میرے بچوں پر کھولے گا، اس سے امید رکھو میری جان۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلانے لگی تھی۔ ہزر نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ دستگیر احمد دروازے سے لوٹ گئے۔ اے اللہ، کبھی کوئی والدین اولاد کا دکھ دیکھیں، نہ اولاد والدین کا، یہ سہن نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔